سلسلے میں 3 ڈسکوز کے پہلے بیچ کی نجکاری کے لیے اظہار دلچسپی کے نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، ایک فعال، متحرک اور شفاف ٹیکس انتظامیہ کسی بھی ریاست کی معاشی خود مختاری کی ضمانت ہے۔ ٹیکس کی وصولی کے بغیر کاروبار مملکت سر انجام نہیں پا سکتا اور نہ ہی ترقیاتی کاموں کے لیے وسائل مہیا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایف بی آر میں جامع اور وسیع تر اصلاحات جاری اساری ہیں۔ ایف بی آر میں اصلاحات کے مطابق کہ اب تک کے نتائج جناب اسپیکر بہت حوصلہ افزا ہیں۔ مالی سال 2022-23 میں ایف بی آر کی سالانہ ٹیکس وصولی 7,200 ارب روپے تھی، جو کہ اگلے 3 سالوں میں دگنا ہو گئی ہے اور موجودہ مالی سال کے اختتام پر 13,000 ارب تک پہنچ جائے گی۔ یہ اضافہ ایک ایسی کارکردگی ہے جس کی نظیر پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ یہ صرف محصولات میں اضافہ نہیں بلکہ پاکستان کے ٹیکس نظام میں ایک اسٹرکچرل تبدیلی ہے۔ میں اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس تبدیلی کی قیادت خود وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، جو ہفتہ وار اجلاسوں کی خود صدارت کرتے ہیں اور پیش رفت کا جائزہ لیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس تبدیلی کے ٹھوس ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے پروڈکشن مانیٹرنگ کا نظام ہے، جس میں مرکزی ڈیش بورڈز، ویڈیو انالیٹکس اور ٹیمپرنگ الرٹ سے مدد لی جا رہی ہے۔ یہ نظام 27 سیمنٹ فیکٹریوں اور 75 شوگر ملوں پر نافذ ہو چکا ہے۔ صرف ان 2 شعبوں سے سالانہ بنیاد پر تقریباً 61 ارب روپے اضافی ٹیکس متوقع ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ پر مبنی کمپلائنس مینجمنٹ کا نظام 840 سے زائد ہائی رسک کیسز کی نشاندہی کر چکا ہے، جن کا متوقع ٹیکس امپیکٹ تقریباً 34 ارب روپے ہے۔ اس طرح فیس لیس کسٹم اسیسمنٹ کے ذریعے ہم نے امپورٹر اور کسٹم افسر کے درمیان براہ راست رابطے کو کم کیا ہے، جس سے نہ صرف پر کنسائنمنٹ محصولات میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ہراسانی یا آپ ہراسمنٹ کی سمجھ لیں اور رشوت کے امکانات بھی کم ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، آنے والے مہینوں میں پروڈکشن مانیٹرنگ کے نظام کو نئے شعبوں تک توسیع دی جائے گی، جن میں ٹیکسٹائل، مشروبات، آئرن اینڈ اسٹیل، گھی اور خوردنی تیل، ٹائرز، پیپر اینڈ بورڈ اور دیگر شعبے شامل ہیں۔ یہ اس توسیع ملک کی منظم صنعت کے ایک بڑے حصے کا احاطہ کرے گی۔ جناب اسپیکر، ان تمام اصلاحات اور اقدامات کا حتمی مقصد ایک ایسے ٹیکس نظام کا حصول ہے جو منصفانہ ہو، جس میں ایماندار ٹیکس دہندہ پر کم بوجھ پڑے، جو ڈیٹا کی مدد سے ٹیکس چوری کے واقعات کا سدباب کرے اور انسپیکٹر کی سوادید اور آربیٹری ایکشن کی بجائے ڈاکومنٹیشن اور کمپلائنس کے ذریعے محصولات میں اضافہ ممکن بنائے۔ ہماری یہ کاوش محض زیادہ ٹیکس کے حصول کا ذریعہ نہیں بلکہ ریاست اور شہری کے درمیان اس بنیادی سماجی رشتے کی تجدید ہے، جس میں شہری کا ریاست پر اعتماد بحال ہو اور ریاست شہری کی محنت کا احترام کرے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر پاکستان کے مستقبل کی پوری معیشت کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی معاشی ترقی اس وقت تک ادھوری ہے جب تک معیشت کی برکات ہر اس گھرانے، ہر اس کسان، ہر اس چھوٹے کاروبار اور ہر اس نوجوان اور خاتون تک نہیں پہنچ جاتی جنہیں روایتی بینکاری نظام نے ہمیشہ نظر انداز کیا ہے۔ ہم نے وزیر اعظم پاکستان کی رہنمائی میں نجی شعبے کے تعاون سے ان طبقات کو قرضے فراہم کرنے کا قدم اٹھایا ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت 5 اہم اسکیمیں متعارف کرائی جا چکی ہیں، جن کی تفصیلات میں اس معزز ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلا منصوبہ زرخیزی کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جس کے ذریعے 7,50,000 چھوٹے کسانوں کو بلا ضمانت مکمل طور پر ڈیجیٹل عملے کے ذریعے 300 ارب کے قرضہ جات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی دوسری اسکیم وزیر اعظم کا اپنا گھر پروگرام ہے۔ اس کم لاگت وزیر اعظم ہاؤسنگ فنانس اسکیم کے ذریعے کم اور متوسط آمدنی والے طبقے کو صرف 5% مارکر پر مارٹگیج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اور میں اس میں صرف ایک ذکر کرتا جاؤں کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے اس میں کل خود ایک میٹنگ کی، جس میں یہ پورا کلیئر ہو چکا ہے کہ اس میں 90 بلین روپے کی جو لونز ہیں وہ اپروو ہو چکے ہیں اور 11 بلین روپیہ ڈسبرس ہو چکا ہے۔ ہماری حکومت کا تیسرا اہم قدم پاکستان ایکسیلریٹڈ وہیکل الیکٹریفیکیشن اسکیم کا اجرا ہے، جس کے تحت ای بائکس اور ای رکشوں کی خریداری کے لیے سبسڈائز فنانسنگ فراہم کی جا رہی ہے۔
اس سلسلے کی چوتھی اسکیم پرائم منسٹرز فین ریپلیسمنٹ پروگرام، جس کے تحت ملک بھر میں پرانے زیادہ بجلی خرچ کرنے والے پنکھوں کی جگہ کم بجلی استعمال کرنے والے پنکھے لگائے جا رہے ہیں۔ ہماری حکومت کا 5واں اقدام سوشل امپیکٹ فائنینسنگ ہے، جس کے تحت 2 پروگرام شروع کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا پاکستان سکلز امپیکٹ بانڈ کا اجرا ہے، جس کے ذریعے نیفٹیک کے توسط سے نوجوانوں کو فنی تربیت فراہم کی جائے گی۔ اس سلسلے کا دوسرا قدم ایگری سٹوریج فائنینسنگ فیسلٹی کا اجرا ہے۔ یہ 7.1 ارب روپے کا منصوبہ ہے، جس کے تحت ملک بھر میں سٹوریج فیسلٹیز قائم کی جائیں گی، جہاں کسانوں کو اپنا اناج اور غلہ محفوظ کرنے کا موقع ملے گا اور انہیں اس محفوظ شدہ اناج پر بینکوں سے قرضہ لینے کی سہولت ہوگی۔ یہ 5 اسکیمیں وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی توجہ پر شروع کی گئی ہیں اور ان کا مقصد ملک میں مالی شمولیت کی کوششوں کو تیز کرنے کے علاوہ ہنرمند اور محروم طبقات کے لیے ترقی کے راستے کھولنا ہے۔ میں اس معزز ایوان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ these schemes are not in design phase, they are in execution and we are انشاءاللہ جیسے ہم اگلے سال میں جاتے ہیں these schemes are going to be even further accelerated as we go انشاءاللہ into the next fiscal year۔ جناب اسپیکر، ڈیجیٹل پاکستان اور مالی شمولیت کے ایجنڈا پر نمایاں پیش رفت ہوئی، جس کے نتیجے میں بینکنگ یوزرز میں اضافہ ہوا، ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز میں تیزی آئی اور کیش لیس اکانومی کے فروغ کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ پچھلے سال کے 5 لاکھ کے مقابلے میں 16,70,000 تاجر ڈیجیٹل پیمنٹ کے نظام سے جڑ چکے ہیں۔ اسی طرح ڈیجیٹل بینکنگ کی سہولت سے استفادہ کرنے والے صارفین کی تعداد 95 ملین سے بڑھ کر 133 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ سالانہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کی تعداد 6.9 ارب سے بڑھ کر 10.1 ارب ہو چکی ہے۔ ملک میں وصول ہونے والی ترسیلات کا 92% بینک اکاؤنٹ میں موصول ہو رہا ہے، جبکہ G2P کا 75% اب اسی ڈیجیٹل نظام کے تحت کیا جا رہا ہے۔ میں اب وزیر اعظم یوتھ پروگرام پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ نوجوان کسی بھی ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں۔ ہماری قومی آبادی کا 67% حصہ 30 سال سے کم عمر آبادی پر مشتمل ہے۔ ہمارے نوجوان ہنر، عزم اور کچھ دکھانے کے جذبے سے معمور ہیں۔ وزیر اعظم یہاں محمد شہباز شریف کا عزم ہے کہ ہر نوجوان پاکستانی کو وہ ہنر، وہ تربیت اور وہ مواقع ملنے چاہیے جو اسے قومی معیشت کا فعال شراکت دار بنا سکے۔ اسی ویژن کا عزم یوتھ پروگرام ہے۔ جناب اسپیکر، نوجوانوں کا سب سے بڑا سرمایہ ہنر ہے۔ نیفٹیک کے ذریعے پرائم منسٹر یوتھ اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام نے اب تک تقریباً 5,15,000 نوجوانوں کو جدید اور روایتی فنی تربیت فراہم کی ہے۔ انڈیپینڈنٹ ایویلویشن کے مطابق ان تربیت یافتہ نوجوانوں میں سے 53% ملازمتیں حاصل کر چکے ہیں۔ اس پروگرام میں خاص طور پہ IT پر مبنی تربیت کے ذریعے خواتین کی معاشی خود مختاری پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، تاکہ گھر بیٹھے فری لانسنگ اور ڈیجیٹل معیشت میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی برابر کی شریک ہوں۔ اگر ہنر ایک گاڑی ہے تو سرمایہ اس کا ایندھن ہے۔ پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم آج پاکستان میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کی فنانسنگ کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ جنوری 2023 سے اب تک اس اسکیم کے تحت 258 ارب روپے کی رقم تقسیم کی ہے، جس میں سے 5,34,000 سے زائد نوجوان مستفید ہوئے۔